السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامک جنرل نالج سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس میں سے ہر سوال کے جواب میں 4 آپشنس ہوں گے اور آپ کو جن میں سے ایک صحیح جواب ہوگا۔ آپ کو 10 سیکنڈ میں کمنٹ باکس کے اندر اس کا صحیح جواب لکھنا ہے۔ پھر 10 سیکنڈ کے بعد، اور اگر چاہیں تو ویڈیو کو اسٹاپ کر کے بھی صحیح جواب آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر 10 سیکنڈ کے بعد میں اس سوال کا صحیح جواب آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال آپ کے لیے ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کے پاس 4 آپشنس ہیں: اے 10 ربیع الاول، بی 9 ربیع الاول، سی 12 ربیع الاول، ڈی 8 ربیع الاول۔ یعنی اسلامک مہینوں کے اعتبار سے، اسلامک مہینے کے اعتبار سے کس تاریخ میں، ان میں سے کس تاریخ میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی؟ اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی کہ ڈی صحیح آنسر ہے۔ البتہ مشہور لوگوں کی زبانوں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن صحیح قول اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ باقی 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ ہے، اس پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھیں؟ اے 8، بی 7، سی 6، ڈی 4۔ ان میں سے صحیح جواب کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، یعنی کہ 7۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھیں، جن میں سے 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 بیٹے تھے۔ یہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ ان سے آپ کا رشتہ کیا تھا؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ اے کیا یہ آپ کی پھوپھی تھیں، بی آپ کی دادی تھیں، سی رضائی ماں تھیں، رضائی ماں کہتے ہیں اسے جس نے جنم نہ دیا ہو بلکہ صرف دودھ پلایا ہو، ڈی آپ کی سگی ماں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، یعنی رضائی ماں۔ آپ علیہ السلام کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رضائی ماں تھیں، یعنی آپ کو انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ عربوں کے اندر دستور یہ تھا کہ جب بھی بچے پیدا ہوتے تو گاؤں اور دیہاتوں سے عورتیں آتیں اور بچوں کو کچھ اجرت پر کچھ تھوڑے بہت پیسے طے کر لیتی اور انہیں گاؤں لے جاتی ہیں اپنے ساتھ، اور وہیں ان کی پرورش ہوتی، وہیں ان کو کھلائے پلایا جاتا تھا۔ اس سے بچے زبان بھی اچھی سیکھتے تھے اور ان کی پرورش اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئے تھے، اور بہت ان کے آپ کے آنے کی وجہ سے بہت سی برکات کا ظہور ان کے یہاں ہوا تھا، جو ہم سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کون ہیں؟ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سے بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ چلیے چلتے چلتے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر بنی اسرائیل تھے کون۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد تھیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کا عبرانی نام تھا اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، پھر ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی 12 بیٹوں کی جو نسل چلی ہے آگے تک، وہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ یہ اسرائیل حضرت اسحاق کا عبرانی نام تھا، تو ان کی طرف منسوب ہو کر کے آپ کی حضرت اسحاق کی ساری نسل اور اولادیں بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جو یہودی ہیں وہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 اولاد ہیں، اسحاق اور اسماعیل، تو اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل کہلایا، اور اس کے اندر انبیاء بہت ہوئے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری کڑی۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب چلا مکہ کے اندر، تو وہ سب کے سب عرب ہیں، جس میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے جو سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہود کو یہی بات کھائی جاتی تھی کہ نبیوں کا سلسلہ تو بنی اسرائیل میں چلتا آیا ہے، یہ بکریاں چرانے والوں میں اور اونٹ چرانے والوں کے اندر نبی کیسے پیدا ہو گیا؟ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ اے حضرت ہارون علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ادریس علیہ السلام، ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو ان میں سے کس کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، یعنی کس نبی کا معجزہ تھا؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی نازک اور نرم کڑیوں سے زرہیں بنایا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے جو زرہیں بنائی جاتی تھیں وہ بہت بھاری ہوا کرتی تھیں، انہیں پہن کر کے جنگ کے اندر جانا ایک سپاہی کے لیے بہت دشوار ہوا کرتا تھا، نقل و حرکت کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے نرم و نازک کڑیوں سے ہلکی اور نرم زرہیں بنائیں، جنہیں پہن کر ایک سپاہی میدان جنگ کے اندر آسانی سے نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد اور ان کا کمال ہے، جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے انہیں بتایا تھا اور انہیں اس کی تعلیم دی تھی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کس صحابی کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے؟ اے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا صحیح جواب ہے اے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوری اختیار کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اصل میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے اندر منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کرنا اس کو غلط تصور کیا جاتا تھا، غلط سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کر کے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی، تو اللہ رب العزت نے حضرت زینب کا نکاح اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یعنی منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی سے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اے مسجد اقصیٰ، بی مسجد حرام، سی مسجد نبوی، ڈی مسجد قباء۔ ان میں سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی کہ مسجد قباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اس موقع پر آپ نے مدینہ سے تھوڑی ہی دوری پر، تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ایک بستی ہے قباء، آپ نے وہاں قیام کیا، 4 دن آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی اور وہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے اور بیل آئیکن بھی آن کر کے رکھیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں۔